فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے فَلْيَصُمْهُ، بس روزہ رکھے۔ تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے دا مطلب ہے کہ رمضان کے مہینے جو زندہ ہوئے گا ہی تے پائے گا نا، تو انج بھی یہ ترجمہ کیتا جا سکتا سمجھنے واسطے کہ جو کوئی تم میں سے تندرستی کی حالت میں یہ مہینے میں زندہ ہو تو انہوں ادھر ادھر دیاں نہیں کرنیاں چاہیے، اے بہانے بازیاں یہ وہ، فَلْيَصُمْهُ، انہوں روزہ رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کا حکم آندا ہے۔ لیکن پھر فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ عِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لیکن پھر بھی تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا کوئی مسافر ہو تو وہ پھر روزوں کے بعد گنتی پوری کر لے۔ کیوں؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر سختی ہو۔ کہندا رکھو بھائی جس طرح مرضی، مریض ہو چھوٹے اوپر رکھو، پھر کی کرنا سی؟ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ اس لیے اس نے کہا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کہ 30 یا 29 دن دے روزے نے یہ جڑے تواڈے کٹ گئے نے بیماری دی وجہ تو یا کسی اور وجہ تو، اس واسطے اللہ تعالیٰ کہندا پیا کہ بعد چ رکھ لیو کہ ایک گنتی تواڈی پوری ہو جائے، وَلِتُكْمِلُوا، تکمیل ہو جائے عدہ گنتی کی۔ اور روزے کا مقصد یہی بھی ہے کہ قرآن شریف جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے روزوں میں، کیونکہ اس آیت دے شروع تے سی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے دا مقصد یہ بھی ہے کہ تسی اللہ دی کبریائی بیان کرو اس گل تے کہ انہیں قرآن شریف عطا فرمایا۔ یعنی بڑی گل ہے بھائی فلانے نے یہ کام کیتا ہے، تسی آکھو بڑی گل ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف عطا کیتا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْکُرُونَ۔ اور یہ بھی روزہ اس واسطے بھی رکھو کہ شکریہ ادا کرو میرا کہ میں تمہیں قرآن شریف عطا کیتا۔ قرآن شریف عطا کرنے دے شکریہ دے وچ بھی ہے روزہ، اور اللہ دی بڑائی بیان کرو کہ کتنی وڈی ہستی ہے جنہیں قرآن شریف نازل کر دیتا۔ یہ روزے رکھن دے مقاصد بھی دسے جا رہے ہیں۔ اچھا ہوں ذرا تھوڑا جا روزہ جڑا چھڈنا ہے نا، جڑا روزہ وہ ایک تو ہوندی ہے فدیہ، کہ وہ فدیہ دینے پہنتا ہے۔ کوئی کھیڈ تھوڑی ہے روزہ جڑا اسی لوگوں نے سمجھا دا مجبولا رکھیا نہیں رکھیا کوئی کچھ، یہ کوئی ایسا تھوڑی کام ہے، خدائی احکامات نے، یہ ایک ایک لمحہ گنیا جاتا پیا، اللہ دیکھتا پیا کون کی کرتا ہے، وہ جواب ہے۔ یا تو پھر فدیہ دینے پہنتا ہے، یا پھر ایک روزے دے بدلے بعد دے وچ ایک روزہ رکھنے پہنتا ہے، تے انہوں کہندے نے روزے کی قضا۔ یا پھر کوئی ایسی غلطی انسان اگر کر پوے وہ دا پھر خمیازہ انسان نو بھگتنے پیندا کفارے دی صورت چ۔ تین چیز دیکھو، اسی لوگ کھیڈ سمجھنے ہیں نا روزے نو، موجاں لگی دی نے ساڈیاں، لیکن پتہ چلنا بعد دے وچ۔ اچھا جی، روزہ جڑا کفارہ ہے یہ دے بارے جو ہے کہ انسان ایک غلام نو آزاد کرے کفارے دے وچ۔ غلام آزاد کرنے دا مطلب اج اسی سمجھ نہیں سکتے، اینجی ہے جویں کسی کول کوئی کار ہوئے، 4 ویل گڈی ہوئے تو آکھے دینی پے، اینج سمجھو اس زمانے چ اتنا بڑا خرچہ سی، غلام نو آزاد کرنا کوئی کھیڈ نہیں سی۔ ایک روزہ جڑا ہے جدی گڑبڑ کیتی ہے کسی نے جان بوجھ کے، وہ اگے آئے گا کہ کدوں کفارہ دینا پیندا انسان نو، یا تے پھر وہ غلام آزاد کرے تے یا پھر پے در پہ لگاتار 60 دن دے روزے رکھے۔ ایک روزہ چھڈیا انہیں، بدماشی کیتی ہے انہیں، مطلب کوئی ایسا بلنڈر ماریا ہے
ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਔਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਫਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ 60 ਰੋਜ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਅਗਰ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ 35 ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, 36 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ 60 ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਫਾਰਾ। ਕਦੋਂ ਫਿਦਿਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਫਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਾ। ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ کہ نابالغ بچہ جڑا وہ مرفوع القلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے اوپر سے اللہ نے قلم اٹھا لی ہے۔ یعنی قلم کا مطلب ہے کہ جڑا فیصلے ہو رہے ہیں وہ 3 بندیاں نو اللہ تعالیٰ قلم ہی چک لی، نہیں لکھے گا کچھ بھی۔ نمبر 1 نابالغ بچہ جو مرضی کرے، روزہ رکھے نہ رکھے، اللہ تعالیٰ انہوں نہیں پوچھتا۔ اس واسطے میں کیا سی نا کہ جمیل دا بچہ جڑا فوت ہویا، ہجے جوانی چڑھیا ہی سی، نابالغی تے زندگی زیادہ گزاری تھی، جنتی ہوندے نے ایسے لوگ۔ اور یہ ماں باپ واسطے اج تے نہیں پتہ چلدا، ماں باپ دے گناہاں دے واسطے یہ ڈھال بن جان گے قیامت والے دن، اج بڑا دکھ دا کام ہے۔ تے مرفوع القلم ہویا ایک بچہ نابالغ۔ دوسرا کوئی شخص جہاں ذہنی توازن خراب ہوئے، مجنون، وہ پاویں مرگی دے دورے پیندے نے یا کوئی اس طرح دیاں بیماریاں نے وقتی طور تے انہوں لگدیاں نے، یا وہ پکا ہی پاگل ہے، ایسے لوگاں نو بھی روزہ معاف ہے۔ تیسرے نمبر تے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، یہ بھی ایک آیت ہے قرآن مجید، یہاں دے وچ ہی ہے۔ یہ آیت ویسے منسوخ ہو چکی ہے کہندے نے علماء کرام، لیکن بہت بوڑھے مرد اور بہت بوڑھی عورت واسطے اجے بھی یہ موجود ہے کہ جڑے شیخ فانی ہوندے نے، بہت بوڑھے لوگ ہوندے نے، جویں اپنے مرحوم سعید احمد دی والدہ میرا خیال ہے جی بہت بوڑھی ہیں، یا چودھری اپنے ساڈے جڑے نے انہاں دی والدہ، انہاں وہ بھی بڑی ضعیف نے۔ پھر چاچا صابر علی ہے، بوڑھے بوڑھے لوگ نے جڑے یہ روزہ نہیں رکھ سکتے، انہاں دے بارے فرمایا یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ، ایسے بوڑھے لوگوں دے واسطے یہ ہے کہ 1 روزے دے بدلے کھانا کھلا دیتا جائے مسکین نو صبح شام، ٹھیک ہے، اے دا فدیہ ہو جائے گا، یعنی روزے دے بدلے۔ اس واسطے میں تھوڑی خدمت عرض کرنا ہوں، ایویں لٹھ چک لیندے نے لوگ، وہ فلانے گھر چ روٹی پکدیاں پئیاں نے جو کھاندے پئے نے، ظاہر ہے کسی گھر دے اندر ایسے لوگ ہون گے، مریض بچہ، بوڑھے مرد، بوڑھیاں عورتاں، اور کئی چیزاں ہو سکدیاں نے۔ محض کسی دے گھر کھانا پکن تو یہ اندازہ کر لینا کہ بے روز نے، غلط نے، غلط گل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً پابندی تے ہے کہ روزہ رکھو، یہ تو پابندی نہیں کہ روٹی کے نہ پکے۔ اور کسی دے گھر چ بچے جڑے نے یا عورتاں نے جڑیاں وہ بھی ہوندیاں نے جنہاں تے روزہ نہیں ہوندا، تے پھر بندہ لٹھ چک لے اور رولا پا دے باہر نکل کے، وہ جی فلانے دے گھر تے دن دوپہرے روٹیاں پکڑنیاں، روٹیاں بچے کھان گے بھی، مریض بھی کھان گے، انتہائی بوڑھے لوگ جڑے نے انہوں نے بھی خیال رکھا جائے گا۔ یہ تھوڑی ہے کہ بالکل ہی مطلب ہے کہ انسان رولا پا دے۔ تے بہت بوڑھا مرد یا بہت بوڑھی عورت، انہوں کہتے ہیں شیخ فانی، انہاں دے بدلے 1 دن دا جڑا کھانا ہے نا مسکین نو کھلایا جائے گا۔ اس تو بعد آندا ہے عورت جڑی ہے، جڑی جوان عورت ہے، انہوں ہر مہینے 5-7 دن حیض آندا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دنوں چ وہ نماز معاف کر چھڑی دی ہے، پکی ہے، جن دن انہوں حیض رہے گا وہ نماز معاف ہے، وہ بعد چ پڑھنے دی ضرورت نہیں۔ لیکن رمضان المبارک دا روزہ جڑا ہے وہ نہیں نہ رکھے گی انہاں دنوں دے وچ،
ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪੱਕੇਗੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਓਨੇ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਹਾਇਜ਼ਾ ਔਰਤ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਛੱਡੇਗੀ ਓਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਜ਼ਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖੇ, ਬਾਜ਼ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਸਿਆਲ 'ਚ ਆਏਗਾ ਸਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ, ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਉਹਨੂੰ। हैज़ वाली औरत और नफास यानी जिस औरत के घर बच्चा पैदा होएगा उन्होंने भी ये रियायत दी गई है। उस तो बाद अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, जिस औरत के घर बच्चा पैदा होने वाला है, हामला उन्होंने कहते हैं। हामला औरत है जी, अगर उन्होंने खतरा है कि मेरी सेहत खराब होएगी रोज़ा रखने नाल, या उन्होंने एक खतरा है मेरे पेट के अंदर जो बच्चा है उसकी सेहत को नुकसान पहुँचने का खतरा है रोज़ा रखने की सूरत दे विच, ते उन्होंने भी इजाज़त है कि वो अपने रोज़े नूं मुअखर कर लेगी और रमज़ानुल मुबारक तो बाद इन्हां रोज़ियां दी वो कज़ा करेगी। ऐसी औरत जिहदा बच्चा हो पिया है और वो बच्चे नूं दुध पिला रही है, अगर वो ये समझदी है कि रोज़े रखण दे नाल मेरा दुध सुक जाएगा या मेरे बच्चे की सेहत पर बुरा असर पेगा, तो फुकहाए कराम ने ऐसी औरत नूं भी मनकाना मरीजन और अला सफर इस ज़िमन के अंदर ले आंदा कि ऐसी औरत भी अपने बच्चे की सेहत की खातर, दुध की खातर, अपनी सेहत की खातर अपना रोज़ा छड्ड सकती है, लेकिन वो रोज़ा माफ़ नहीं होएगा। उन्होंने रमज़ानुल मुबारक तो बाद इन्हां रोज़ियां की कज़ा करनी पेगी। उस तो बाद आंदा मरीज़। मरीज़ ते सीधी सीधी गल है कि जिन्ने दिन वो मरीज़ रहिंदा है, जिन्ने दिन वो रोज़ा रखने के काबिल नहीं है, ऐसा शख्स रमज़ानुल मुबारक तो बाद रोज़ियां की कज़ा करेगा, क्योंकि यही लिखा था ना, मन कान मिनकुम मरीज़न और अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। इन्हां दोनों वास्ते असल च आया सी कि मरीज़ और मुसाफिर। मरीज़ है जिहड़ा वो रोज़ा नहीं अगर रख सकता पिया तो वो रमज़ानुल मुबारक तो बाद जिन्ने रोज़े उन्हें नहीं रखे उन्हां दी कज़ा करने का वो पाबंद है। इस वक्त मैं कहना कि कोई खेड नहीं है, इनू मतलब है कि रखिया तो रखिया, नहीं रखिया तो ना रखिया, इस तरह नहीं करना चाहिए। खुदा के हुक्मां तो डरना चाहिए और साडा जिसम जिहड़ा साडे कंट्रोल च नहीं है, भी अल्लाह ताला एक जिसम दे विच कोई शै छेड़ की करांगे असीं, जी गुरदे फेल हो गए ने, वो जी दा जिगर काम नहीं करता पिया, वो जी दा पानी पै गया। इन्हां चीज़ों तो डरना चाहिए, इन्ना दलेर नहीं हो जाना चाहिए बंदे को, मनु कुछ भी नहीं होया। अल्लाह ताला बड़ी मेहरबान है और आंदा पिया कि अगर तुसीं मरीज़ हो तो अपने रोज़े नूं अगे कर लो, छड्ड दिओ अपना रोज़ा। ऐसा ना होए कि तुहाडा मर्ज़ है जिहड़ा रोज़े की शिद्दत है, बाद शुगर के मरीज़ रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि उन्होंने भुख बड़ी लगती है और उन्होंने शुगर जी है वो उत्ते थले हो जाती है। ऐसे लोगों भी बज़ाहिर बड़े सेहतमंद नज़र आते हैं, लेकिन शुगर उन्होंने अंदरों अंदर खा गई होती है। ऐसे लोगों पर भी इतराज़ नहीं करना चाहिए। वो बाद च अल्लाह ताला जो उन्होंने थोड़ी जी सेहत दे वो फिर रोज़ा रख लेंगे। मुसाफिर के बारे च भी यही है कि मुसाफिर भी रोज़ा छड़ सकता है। ये अंदर तफसीलात ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं आसान दो तीन लफ्ज़ों थोड़ी खिदमत च अर्ज कर देना। अजकल का जो सफ़र है ना, ये उस तरह का सफ़र नहीं है जिस तरह के सफ़र पहले ज़माने होंगे सन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर एक तो गर्मी शदीद, सहरा होने, भुख प्यास भी होनी, रोटी पानी भी घट लभदा सी, उधरों जंगां लड़ने पैणियां, जनाब कोई हालात सन उदों। उस जमाने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये कहा कि बई सफ़र दे विच रोज़ा तुसीं छड्ड सकदे हो। ठीक है, एक दफ़ा की गल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के उत्ते जा रहे सन तो एक जगह के उत्ते पड़ाव किया तो एक जगह से लोग इकट्ठे हो गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की की गल हुई है, पता चलिया कि एक रोज़ेदार सी जिहड़ा कि रोज़े की शिद्दत नाल बेहोश हो चुका है और लोग वो दुआले कोई पक्षी चलता पाया, कोई उसकी कलियां चसता पाया, कोई ऐसा जो काम कर रहे सन। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इहो ਜਿਹੇ हालात के अंदर रोज़ा रखना कोई नेकी का काम नहीं है, इन्हूं छड्ड छड्डना चाहिए सी, बाद विच रख लंदा रोज़े। यानी
اس گل تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اپنے اندر طاقت پاتا ہے کہ میں روزہ رکھاں گا مینوں کچھ نہیں ہوئے گا تو وہ روزہ رکھنے کی انہوں اجازت ہے. لیکن اگر اسے حساب دے اندر ہی کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھیا تو میری حالت غیر ہونے کا خطرہ ہے سفر دے اندر، تو پھر انہوں روزہ چھڈ دین کی اجازت ہے. وہ بعد دے وچ روزے دی قضا جڑی ہے وہ کر لے گا. تے مسافر دے بارے سانوں یہ پتہ چلیا اج اسی جہازاں دے سفر کرنے، بساں تے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. سفر اج وہ سفر نہیں رہے جڑے اس زمانے دے اندر سن. سہولتاں نے بڑیاں، ایئر کنڈیشن بھی لب جاندے نے، سیال دے روزے آ جاندے نے. تے اج دے دور دے اندر یہ وچ سانوں بڑیاں رعایتاں نے. اسی اگر روزہ رکھ لئیے تو سارے واسطے وہی بہتر ہے. کیونکہ فقہ دے اندر یہ بحث لکھی دی ہے کہ مسافر روزہ رکھے تو وہ واسطے ثواب ہے کہ مسافر روزہ چھڈے تو پھر وہ واسطے بہتا ثواب ہے. تے او علماء نے پھر وہ بحثاں کی نا فقہاء نے کہ کہدا بہتا ثواب ہے. دوئے حکم جو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تے موجودہ حالات دے اندر معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھ لین دا ہی بہتا ثواب ہے کیونکہ سفر بڑے آسان ہو چکے دے. لیکن بہرحال قرآن دا حکم اپنی جگہ تے موجود ہے. اگر کوئی سفر دیاں مشکلات تو گھبرا جاتا ہے یا ڈر جاتا ہے یا سفر دے وچ تکالیف پیش آندیاں نے تو ایسا شخص جن سفر دے اندر وہ روزے ضائع ہوئے نے وہ روزے رمضان شریف تو بعد جڑی نا انہاں دی قضا کر لے گا. تے اج دی جڑی گفتگو ہے وہ اندر سانوں یہ پتہ چلیا کہ نابالغ بچہ، مجنوں، حیض اور نفاس والی عورت، پھر ایسی عورت جڑی بچے نوں دودھ پلاندی ہے، مرضعہ جنہوں کہندے نے وہ عورت، پھر اس تو بعد مریض، مسافر، اس تو علاوہ دو بندے ہور جڑے بہت بڑھے مرد اور بہت بڑھیاں عورتاں نے انہاں دے روزیاں دے جڑے احکام لگدے نے انہاں دا یہ بیان ہویا. اس ساری جڑی آیت پاک ہے قرآن مجید دی یہ تو سانوں پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یار روزیاں نوں ہلکا نہ کتے لے لے. یہ کوئی شک نہیں کہ روزہ انسان ایک نفلی روزہ انسان نوں دوزخ تو 3 خندقاں دور کرتا ہے. نفلی روزہ عام ہے جنہوں توڑ لین بھی کوئی حرج نہیں ہوتا. وہ انسان نوں دوزخ تو 3 خندقاں دور کرتا اور ایک خندق دا فاصلہ زمین اور آسمان دے برابر. یعنی کہ روزہ بہت بڑی چیز ہے. پھر اس روزے دی بے حرمتی دا نتیجہ بھی انتہائی خطرناک نکلے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منوں 2 فرشتیاں نے نال لیا اور لے چلے. پھر ایک پہاڑ آیا وہ چڑھایا مینوں نال، میں بھی چڑھیا اس پہاڑ دے اوتے. جو پہاڑ دے اوتے میں چڑھیا تے اگے سی کوئی اگاں بلدیاں پئیاں تے لوکاں دی چیخو پکار سی. میں آخیا کون لوگ نے کہڑے بد قسمت لوگ نے جڑے اینی تکلیف دیندے نے. پہاڑ جڑا ہے وہ پھر ابر کے شعلیاں دے نال اوتے آندے ہن. پھر دلال وہ فرشتیاں نے دسیا کہ یا رسول اللہ یہ تہاڈی امت دے روزہ خور نے، چنگے بھلے نے لیکن روزے نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے.